اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ میں بے حد مشکور ہوں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے جو عزت دی ہے اس ڈپارٹمنٹ نے، وہ یہ میں پہن کے آیا ہوں، اس کو اتارا نہیں ہے۔ کیوں کہ جب بھی میرے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ کسی کم ظرف کو عزت دیں تو وہ الٹا چل پڑتا ہے، اچھل پڑتا ہے، لیکن جب ظرف والے کو عزت دیں اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ خدا کی قسم میں اس قابل نہیں تھا جس جگہ پہ خدا نے مجھے آج کھڑا کر دیا ہے، جس جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عزت بخشی ہے۔ میں ان پڑھے لکھے اور قابل لوگوں کے، دانشور لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا۔ یہ فقط میرے خدا کی مہربانی ہے، اللہ کے رسول کی نظر کرم ہے اور میرے مرشد پاک کی نظر کرم ہے، جنہوں نے، کیوں کہ جب آپ بولتے ہیں آپ کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی نظر کرم ہوتی ہے، مرشد پاک کا ہاتھ ہوتا ہے، آپ کا ہر لفظ، آپ کی ہر بات سننے والوں کے دل میں غرق ہو جاتی ہے، جذب ہو جاتی ہے، اور جس کے دل میں خدا اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو، خدا کی قسم وہ ساری عمر ٹکرے مارتا رہے، اس کے الفاظ میں کوئی کسی قسم کی تاثیر نہیں ہوگی، کوئی قسم کا عمل نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے وہ چیز میں آپ کو ایک سنا دوں، مجھے جو ٹائم دیا گیا ہے انشاءاللہ اس ٹائم کی مکمل پابندی ہوگی، تو یہ ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات سنا رہا ہوں، اس کو سب نے غور سے سننا ہے۔ یہ صاحب مارکا ہے کہ جو لوگ دعا میں ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ جب ان کے پیچھے دعا ہوتی ہے کسی کامل کی تو خدا کی قسم ان کا ہر الٹا قدم بھی سیدھا ہوتا ہے، اور جن کے پیچھے دعا نہیں ہوتی ان کا ہر سیدھا قدم بھی الٹا ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ آج میری بچیوں نے، میری بیٹیوں نے، میری بہنوں نے جو پرفارمنس یہاں پہ کی، یہ میری بیٹیاں، میں ان کو اون کرتا ہوں۔ یہ جس لباس میں بھی ہیں، یہ جس ماحول میں بھی ہیں، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ کیوں ایکسیپٹ کرتا ہوں؟ کیوں ان کرتا ہوں؟ اگر کوئی کمی بیشی ہے، نکتہ چینی نہیں میں کر رہا، کمی بیشی ہے وہ میری وجہ سے ہے کہ مجھے خدا نے علم دیا، مجھے خدا نے ہاتھ پاؤں دیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، صرف اس لیے پیدا کیا کہ میں ایسا عمل کروں، میں ایسا کام کروں کہ مجھے دیکھ کر غیر مسلمان مسلمان ہوں۔ تو میں نے جو پہنا اوڑھنا بنا لیا، وہ کون سا پہنا اوڑھنا بنایا ہے؟ کون سا میں نے لباس بنا لیا ہے کہ جس لباس کو دیکھ کر غیر مسلم بھی شرمندہ ہوں؟ نہیں۔ آپ نے پیروی کس کی کرنی ہے؟ آج بیٹھ کے آپ کے سامنے آپ کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، آپ تحیہ کر لیں، خدا کی قسم آج تحیہ کر لیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عام کا فرمان نہیں ہے، آپ کے اور میرے پیارے نبی کا فرمان ہے، کہ ایک طائفہ ہے، وہ کتے یا بلی کے بچے کو، مختلف روایات ہیں، ان کو دودھ پلا دیتی ہے، پانی پلا دیتی ہے، نالی سے اٹھا لیتی ہے، اللہ پاک اس کو بخش دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ بخش دیتا ہے۔ میں آپ کو آج ساری جو باتیں ہیں وہ نسبت کی باتیں بتاؤں گا۔ آپ نسبت کے بارے میں سوچیں کہ نسبت کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جو میں نے صورت پاک پڑھی ہے، اس کلام پاک کو جا کے گھر میں پڑھنا۔ والعصر، والعصر کسے کہتے ہیں؟ اس وقت کی قسم۔ یہ وقت کس کا ہے؟ لوگوں نے بیان کیا کہ وہ دور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک اللہ کے نبی کا دور ہے۔
اللہ کے محبوب کا دور ہے، ان کا ہی سکہ چلے گا، ان کا ہی کلمہ چلے گا، ان کی نبوت چلے گی. یہ آپ سوچ لیں، یہ وہ وقت ہے انسان کانٹے میں ہے. نسبت کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں اپنے نبی کو، اے میرے نبی اس پتھر کو حکم دیجیے. کس کو کہا؟ خود نہیں کہا، اپنے نبی کو کہا پتھر کو حکم دیجیے اس سے اونٹنی پیدا ہوگی. کیا پیدا ہوگی؟ اونٹنی پیدا ہوگی. اونٹنی پیدا ہوئی تو اللہ پاک نے اس اونٹنی کو کہا کہ یہ میری اونٹنی ہے. ایسا ہی ہے جی. کیا کہا؟ یہ میری اونٹنی کو کہا. آج جائیں نا آپ سپریم کورٹ میں کہ جا کے کیس کر دیں. کیس کرنے کے بعد آپ بتائیں ان کو کہ ہم نے ایک اونٹنی تھی، اللہ کی اس کو مار دیا ہے اور اللہ پاک قوم پہ عذاب دینے والا ہے. تو مانے گا؟ نہیں مانے گا. کیوں نہیں مانے گا؟ کیونکہ ان کو اس چیز کا علم نہیں، ادراک نہیں ہے. وہ کس نے بتانا ہے؟ وہ جب آپ اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اللہ کے دوستوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے اٹھیں گے تو آپ کو چیز ملے گی. آپ کو خدا کی قسم وہ چیزیں نہیں مل سکتی جب آپ جتنا مرضی پڑھ لیں. تعلیم اور تربیت دو چیزیں ہیں، میں آپ کو بتا دوں گا آخر میں. یہ تو اونٹنی، اللہ پاک نے کہا یہ میری اونٹنی ہے، تو کسی بندے نے اٹھ کے شرارت کی اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ عذاب نازل کیا نا جی. اس قوم کو برباد کر دیا نا. ایسا ہی ہے نا. دوسری بات، کتا ہے. کون ہے؟ کتا ہے. اللہ کے ولی کیا ادب کرتا ہے، اللہ کے ولی سے دوستی رکھتا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ کتا، اس نے میرے ولی کے ساتھ وفا کی ہے، اس نے میرے بندے کے ساتھ وفا کی ہے، تو قیامت بعد انسان کی شکل میں اس کو جنت میں داخل کروں گا. یہ ہے نسبت، یہ ہے تعلق جس کے پیچھے اللہ کے ولیوں کا ہاتھ نہیں. اسلام کی ہسٹری ان کو پڑھایا کریں. بچیاں آپ کی بیٹھی ہیں ماشاءاللہ، جو MBBS ڈاکٹر بھی بتایا گیا، ساری بہنیں ہیں بیٹھی ہیں، ٹیچر بھی بیٹھی ہیں، PhD بھی کر کے، ان کو اسلام کی ہسٹری بتائیں. وہ کون تھے اسلام کے لوگ جنہوں نے فتوحات کی؟ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ اللہ کے ولیوں کا ہاتھ. اللہ کے ولی کون ہیں؟ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کی پہچان کرواتے ہیں. ان کے اندر کیا ہوتی ہے؟ میں سب کو ایک بات بتا رہا تھا کہ آپ کی داڑھی نہ ہو کوئی معاملہ نہیں، آپ کے زہری چیزیں نہ ہو کوئی معاملہ نہیں، لیکن اندر غیرت ہو. کون سی غیرت ہو؟ اللہ کے رسول والی غیرت ہو، تو خدا کی قسم دنیا فتح کر سکتی ہے. ان غیرت مند لوگوں کے پیچھے اللہ کے ولیوں کے ہاتھ ہوتے ہیں. بغیرت لوگوں کے پیچھے کوئی کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا، کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا. یہ ہماری سوچ ہے. اس لیے جو نسبت والے لوگ ہیں، جو نسبت چاہتے ہیں، کیونکہ نسبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. کیوں کچھ نہیں ہے؟ ایک لفظ یاد رکھیے گا، آدم. آدم کو اگر آپ درمیان سے اللہ تعالیٰ اور اپنے درمیان سے آدم کو نکال دیں تو آپ کیا اللہ کو پا سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ پاک نے کیا کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. کیا کہا تھا اللہ پاک نے؟ آدم کو سجدہ کرو. باقی سب نے سجدہ کیا، جس نے نہ کیا وہ کیا ہو گیا؟ وہ تو اللہ کو سجدے کرتا تھا نا، اللہ کو مانتا تھا. کس کو نہیں مانا اس نے؟ یہ ورڈ دیکھیں، کس کو نہیں مانا؟ آدم کو نہیں مانا، اللہ کے بندے کو نہیں مانا. دوسری بات، قرآن پاک آپ سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بڑا پڑھا ہے. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان کو صرف اور صرف ایک چیز نے، جو ان کے ماننے والے تھے، جو ان کو منکر تھے، انہوں نے ایک چیز جو مین تھی وہ کیا تھی؟ یہ ہمارے جیسا بشری تو ہے، یہ ہمارے وہاں پیدا ہی تو ہوا ہے، یہ کون سا امیر ہے، یہ کون سا جگیردار ہے، یہ کون سا اسٹیٹس والا ہے، ہم اس کو مانیں. اس وجہ سے وہ غرق ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے. تو میری نصیحت یاد رکھیے گا کہ آپ نے پیروی کرنی ہے. جتنی میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، بی بی فاطمہ علیہ السلام کی پیروی کریں، ان کو پڑھیں. آپ نے بیٹی بننا ہے تو بی بی فاطمہ علیہ السلام کی بنیں. آپ جہاں بھی جائیں، انگلینڈ جائیں، برطانیہ جائیں، امریکہ جائیں، آپ کا پورا وجود اس طرح ہو، آپ کو زبان سے بولنا نہ پڑے، آپ کا وجود تبلیغ کر رہا ہو، کہ آپ کا عمل تبلیغ کر رہا ہو کہ آپ ایک ایسے مرد مومن کی اور سرکار کی ایسی امتی ہیں، ایسی ہستی کی بیٹی ہیں جن کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جائیں، پیروکار ہوں. جو ہم لباس بچیوں کو بنا رہے ہیں، جو ہم تربیت دے رہے ہیں، وہ تربیت نہیں ہے وہ جو ہمیں بتائی گئی ہے. کیا تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یافتہ لوگ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہیں نا جی. تعلیم یافتہ ہے نا، CSS کر کے آتے ہیں، تو کیوں کرپشن کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ان کی تربیت میں مسئلہ ہے. تربیت یافتہ بابا فرید بنتا ہے، تربیت یافتہ خواجہ غریب بن نواز بنتے ہیں، تربیت یافتہ داتا علی حجویری بنتے ہیں. یہ یونیورسٹیاں تھیں جنہوں نے ایسی نسل پیدا کی کہ آنے والی قیامت تک ان کا نام اللہ پاک نے زندہ کر دیا.
آپ کی گود میں جو بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، آج جس طرح کی تم پرورش کرو گے، جس طرح کے تم معاملات کرو گے، ویسے تمہیں پھل ملے گا۔ یہ ایک مقدس ترین شعبہ ہے ٹیچنگ کا، مقدس ترین۔ اس کے ذریعے آپ لوگوں نے ان لوگوں کو، ان بچیوں کو، ان بہنوں کو وہ چیزیں بتانی ہیں کہ بیٹا ایسے نہیں، ایسے نہیں، ہم نے کسی کا ایسا نہیں بننا، ہم نے حصہ بننا ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا بننا ہے۔ اس لیے میری شہزاد صاحب نے جو ان سے ملاقات ہوئی اور اس جگہ تک پہنچنے میں مجھے کتنا عرصہ لگا، یہ اس فقط مہربانی ہے۔ میں شہزاد صاحب کا بہت مشکور ہوں، مرزا عمران صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے عزت دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ پاک، اس بیٹھنے والے جتنے بھی شریک ہیں ان کو اے میرے مالک تو ان پہ راضی ہو جا، اور جس طرح یہ یہاں پہ خوشیاں منا رہے ہیں اے میرے مالک جنت میں بھی ایسے یہ لوگ خوشیاں منائیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ مہربانی کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو سرکار کی نیک نظر میں رکھے۔ میں درود پاک پڑھوں گا، میرے ساتھ آپ سب پڑھ لیں۔ اور یہ جو محفل ہوتی ہے، کچھ بہنیں مجھے جانتی بھی ہیں، یہ شہزاد صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کا حق ہے کہ آپ ان لوگوں کو بھی اللہ اس کے رسول کے بارے میں بتائیں۔ تو اس جگہ پہ میرا پہلی دفعہ یہ زندگی میں آنا ہوا ہے، تو میں دعا گو بھی رہوں گا، میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم، سب نے پڑھنا ہے، اللہم، نہیں ایسے نہیں جیسے کلیپ کرتے تھے نا آپ خوشی سے، یہ تو کوئی بات، ایک دیکھیں نا، ایک وہ خوشی ہے، یہ دائمی خوشی جو میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ خوشی جو آپ کو منا رہی ہے تو عارضی خوشیاں ہیں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہمیشہ کی خوشیاں ہیں، اس میں کوئی معاملہ نہیں، کھلے دل سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کلی معلوم اللہ کا۔ یہ درود پاک ہے، اس کو آپ ہر وقت پڑھا کریں، اللہ پاک پڑھتا ہے، اس کے فرشتے پڑھتے ہیں اور مومنین پڑھیں گے۔ جن کے اندر ایمان ہوگا وہ درود پاک پڑھیں گے، جو درود پاک نہیں پڑھ سکتے وہ اپنے ایمان کے بارے میں سوچیں، کیونکہ اللہ کا ہر حکم جو ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فرض، یہ سنت نہیں درود پاک پڑھنا، یاد رکھیے گا۔ یہ آپ جس طرح نماز فرض ہے، یہ اللہ پاک کا وہ فرض ہے جو اللہ پاک اپنی شان کے مطابق خود کر رہا ہے اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں اور تیسرے مومن ہیں، تو ایمان والے ہی درود پاک پڑھیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ یہ درود پاک گھروں میں پڑھا کریں گے، اپنے گھروں میں آپ عمل سے تبلیغ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ پہ مہربانیاں کرے گا۔ اس ڈپارٹمنٹ کو، اس اکیڈمی کو اللہ تعالیٰ ترقیاں دے، اللہ پاک عزتیں دے، اللہ پاک مہربانیاں فرمائے۔ میں مرزا عمران صاحب کے والد صاحب کا بڑا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا۔ اللہ حافظ۔